میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے اور میں مولوی کو لے کر بیوی کے پاس معافی مانگنے چلا گیا۔ مولوی کہتا رہا کہ حلالہ کروانا پڑے گا۔ شوہر نے مولوی کو پیسے دیے کہ آپ نکاح کر کے طلاق دے دینا۔ مولوی مان گیا۔ مولوی نکاح کر کے میری بیوی کو اپنے آستانے لے گیا۔ رات پھر مجھے نیند نہ آئی کہ مولوی نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اگلے صبح میں جلدی سے مولوی کے آستانے چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیوی نے مولوی سے طلاق لینے سے انکار کر دیا کیونکہ مولوی نے میری بیوی کے ساتھ نور دلہن بنی میرے برابر میں بیٹھی تھی اور میں خوشی سے نہال ہوا جا رہا تھا۔ نور بے تحاشا حسین تھی۔ میں نے آج تک اس جیسی مکمل حسن کی مالک لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے رشتے ٹھکرانے کے بعد میں نور کے لیے رضامند ہوا تھا اور وہ تھی ہی سراپا حسن، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے آج کل کی لڑکیوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ ہر لڑکی کا کسی نہ کسی کے ساتھ چکر ہوتا اور مجھے اس بات پر شدید نفرت تھی۔ میں دیکھا تھا نور باحیا اور با کردار لڑکی تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ اس کے سر پر ٹکا رہتا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف نور سے، اور آج میرا یہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد میں رخصتی ہونے والی تھی۔ امی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں اب بیٹھ بیٹھ کر تھک چکا تھا اور نور بھی یقیناً تھک چکی تھی۔ تبھی سائقہ پھوپھو میری جانب آتی دکھائی دی۔ انہوں نے مجھے اپنی جانب بلایا۔ اٹھ کر ان کی طرف چلا گیا۔ پھوپھو کوئی کام ہے؟ ارے بیٹا کام کیا ہوگا، کام تو اب خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں ان کی بات سمجھا نہیں۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس بیٹا تم اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب سی باتیں معلوم پڑی ہیں۔ توبہ توبہ، وہ اپنے کانوں کو پیٹنے لگی۔ میں سمجھا نہیں پھوپھو، اور نور کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں واپس اسٹیج پر چلا گیا۔ میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پھوپھو کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ لگائی بجھائی کی، اور وہ کوئی موقع جانے نہ دیتی تھی مجھے اور امی کو دکھ پہنچانے کا۔ آج میری شادی کے وقت بھی انہوں نے اپنی حسد اور جلن کی آگ لگانی شروع کر دی تھی۔ میری نگاہیں اماں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تبھی اماں کچھ گھبرائی اور پریشان سی میری جانب آتی دکھائی دی۔ ان کو پریشان دیکھ کر بھی کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، مگر کچھ پوچھ نہ سکا تھا کیونکہ اماں نے آتے ہی رخصتی کا شور ڈال دیا تھا۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ نور اپنے والدین سے مل کر بہت روئی تھی، جبکہ میں الجھا سا تھا کہ آخر اماں کو کیا ہوا ہے۔ یوں میں نور کو اپنے گھر لے آیا۔ وہاں بھی وہی رسومات کا شور اور ہنگامہ کافی دیر تک جاری رہا۔ کافی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں نور کو روتا دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ بھلا دلہن نے حجلہ عروسی میں رونا دھونا تھوڑی کرتی ہیں۔ یہ وقت تو اپنے جیون ساتھی کے عہد و پیمان کا ہوتا ہے۔ میں ہلکے سے کھنکارا تو وہ جلدی سے آنسو پوچھنے لگی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا موڈ کافی آف ہو چکا تھا۔ میں بچپن سے ماں کا بہت لاڈلا تھا اور میری عادت تھی کہ میں کسی لڑکی کے نخرے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میں نے آج کی رات اس کو کچھ بھی کہنے سے خود کو روک لیا اور اپنے قدم بڑھانے لگا۔ میں نے محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی نظر آئی، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نور بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے چاروں جانب دیکھا تو وہ صوفے کے کونے پر بیٹھی دکھائی دی۔ وہ اب بھی روئے جا رہی تھی اور انتہائی ہلکی آواز میں کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں دھیرے سے بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ بار بار ایک ہی نام دہرا رہی تھی۔ عامر پلیز کچھ تو کہو، وہ سسکیوں کے ساتھ بولے جا رہی تھی، جبکہ میں ششتر کھڑا رہ گیا۔ مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت تھی جو نکاح کسی اور کے ساتھ کرتی ہیں اور دل میں کسی اور کو بساتی ہیں۔ یکا یک میں اس پہ چلایا، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میری آواز پہ وہ اچھل پڑی اور مجھے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ شاہزیب آپ؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اچانک سے فون چھینا اور کان سے لگایا، جہاں ایک لڑکے کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ نور خود کو سنبھالو یار۔ بس یہ الفاظ سننے تھے کہ میرے تن بدن میں چنگاریاں سی جلدی محسوس ہونے لگی تھی۔ تو یہ ہے تیرا اصلی روپ؟
میں تمہیں باحیا با کردار سمجھتا تھا، لیکن تم بھی ساری لڑکیوں کی طرح بے حیا نکلی۔ میں نے اس کا فون دیوار پہ مار دیا۔ شاہ زیب پلیز میری بات سنیں۔ وہ بخلا کر کچھ کہتی جا رہی تھی مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تم ناپاک ہو، میں تمہیں ایک پل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نکل جاؤ ابھی کے ابھی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ میری بات تو سنیں، ہو کیا ہے آپ کو؟ وہ بار بار مجھے سمجھاتی رہی مگر میں نے اسے کھینچ کر کمرے سے نکال دیا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اسے دھکا دے کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک آگ سی لگی تھی۔ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ غم و غصے سے میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے کی ایک چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اسی وقت فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ میں شروع سے ہی بہت سخت تھا۔ اس معاملے میں ہر لڑکی کو دیکھ کر ہی اس کے کردار کے بارے میں سمجھ لیتا تھا کہ وہ کیسی ہوگی، مگر نور سے میں کیسے دھوکہ کھا گیا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں حیا جھلکتی تھی، مگر اس کے اندر کا مکروہ چہرہ بھی مجھے دکھائی دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ بے داغ چیز پسند کی تھی۔ کبھی کسی چیز پہ کوئی ہلکا سا داغ بھی دکھائی دیتا تو فوراً اسے پھینک دیتا تھا، اور یہ تو میری زندگی کا سوال تھا۔ میں کیوں کر ایک بے شرم لڑکی کو اپنی زندگی میں رکھتا جس کے دلی جذبات کسی اور کے لیے تھے، جو کہ شادی کی پہلی رات بھی اپنے شوہر کے پہلو سے اٹھ کر اپنے عاشق کی خبر لے رہی تھی۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیلتی جا رہی تھی جبکہ میری زندگی میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسی وقت میرا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ شاہ زیب دروازہ کھولو۔ یہ میری ماں کی آواز تھی۔ میں اپنے وجود کو نہ جانے کیسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمرے کے باہر نور زمین پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ یہ اب تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں طیش میں آ کر چلایا۔ اچانک امی نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پہ مار دیا۔ میں اس کے لیے تیار نہ تھا، بس حیرت سے امی کو دیکھے جا رہا تھا۔ آج تک جس ماں نے مجھے کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا، آج اس نے مجھے تھپڑ مار ڈالا تھا۔ امی کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ شاہ زیب، میں اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ نور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میرا تنفس بڑھنے لگا۔ امی، آپ کچھ نہیں جانتی اس بدچلن کے بارے میں۔ وہ بدچلن نہیں ہے، یہ بات مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ 4 گھنٹے پہلے اس بیچاری کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی خبر نور کی چھوٹی بہن نے اسے فوراً دے دی تھی فون پر ہی۔ اس کے بعد وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، شاید اپنا فون گھر پہ ہی چھوڑ گئی تھی۔ گھر کا کوئی فرد فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تبھی نور نے اپنے پڑوسی کے بیٹے عامر کو کال ملائی تھی تاکہ وہ اپنے والد کے بارے میں جان سکے۔ اسے پکا یقین تھا کہ اس کی ماں اور بہن عامر کے ساتھ ہی بھائی صاحب کو ہسپتال لے کر گئے ہوں گے۔ دراصل کل رات ہی مجھے بھائی صاحب نے کہا تھا کہ جلدی سے رخصتی کر لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں نے افراتفری میں رخصتی کروا دی تھی۔ وہ بتائی جا رہی تھی اور میں ششتر کھڑا بس سنتا رہا۔ جس لڑکے سے بات کر رہی تھی وہ نہ صرف اس کا پڑوسی ہے بلکہ اس کی چھوٹی بہن کا منگیتر بھی ہے، اور تم نے اتنی سی بات پر اس کو گھر سے نکلنے کا کہا۔ یہ تربیت کی تھی تمہاری؟ امی غم و غصے سے نڈھال تھی۔ میں بس نور کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ کمرے سے نکالتے وقت میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بنا دوپٹے کے تھی اور ابھی اس نے امی کی چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر امی سائقہ پھپھو نے تو کہا تھا۔ میں نے لب کھول کر کچھ کہنا چاہا مگر امی نے مجھے روک دیا۔ جانتی ہوں تمہاری پھپھو کو اچھی طرح، انہیں اسی بات کا غم ہے کہ نور ان کی بہو نہ بن سکے۔ وہ اپنے نکھوٹے بیٹے کا رشتہ جو لے کر آئی تھی نور کے گھر، مگر ان لوگوں نے صاف منع کر دیا تھا، تب بھی ان کی جلن ختم نہیں ہو رہی تھی، اور تم سب کچھ جانتے ہوئے اس کی باتوں میں آ گئے۔ وہ حیران تھیں۔ اب شرافت سے تیار ہو جاؤ، ہمیں اسی وقت ہاسپٹل لے کر نکلنا ہوگا۔ امی یہ سب کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی اور میں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا مجھ سے؟ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا، بس جو شک کا بیج میری پھپھو نے میرے دل و دماغ میں دبو دیا تھا میرے ذہن میں پنپنے لگا تھا۔ نہ جانے کیسے نور اٹھی اور غسل خانے میں جانے لگی۔ اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ غسل کر کے نکلی تھی اور مجھ سے کوئی بات کیے بنا کمرے سے نکل گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نور نے امی کو ساری بات نہیں بتائی تھی۔
ورنہ امی شاید اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتی کہ پہلی رات ہی بیٹے نے بہو کو طلاق دے دی ہے۔ میں بہت پشیمان تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تلوار سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ امی تیار ہو کر آ چکی تھیں اور چلنے کا کہا۔ وہ مسلسل روتی ہوئی نور کو دلاسے دیے جا رہی تھی، مگر نور نے تو ان کو کچھ نہ بتایا۔ نہ جانے وہ اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے روئے جا رہی تھی یا اپنی تسلیل کی وجہ سے۔ ہم ہاسپٹل کے لیے نکل ہی گئے تھے کہ راستے میں میرا فون بجا۔ ایک انجان نمبر سے کال تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تھی۔ ایک لڑکے کی آواز آئی، شاہ زیب بھائی اب جلدی سے نور کو لے کر اسپتال آ جائے، انکل کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ اس نے ہاسپٹل کا نام بتایا اور میں تیزی سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ انکل جیسے اپنی سانسیں نور کے لیے روکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نور نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ اسے دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائے اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہمیشہ کے لیے میں نے نور کو اسی وقت ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ نور کے گھر میں ماتم کا سما تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ایک دن پہلے اسی گھر سے ڈھول کی آوازیں آیا کرتی تھیں، شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور آج وہی گھر سوگ میں ڈوبا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ نور نے اب تک طلاق والی بات کسی کو نہیں بتائی، ورنہ امی مجھ سے ضرور بات کرتی۔ وہ روز ہی مجھے لے کر نور کے پاس جاتی تھی، اور میں بھی اب تک ان کو کچھ نہیں بتا پایا تھا۔ میں سخت کشمکش میں مبتلا تھا کہ امی کو کیسے بتاؤں کہ میرا اور نور کا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ انکل کی 10ویں کے بعد نور کی والدہ نے مجھے بلا کر کہا کہ بیٹا تم نور کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ کب تک یہاں رہے گی؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم بیوی کے ہوتے ہوئے اکیلے رہو۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ سین میں بیٹھی سپارہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا دوپٹہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ آج مجھے وہی بے داغ نور ہی لگی جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے اندر شدید توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ میں نے نور کی بہن کو بلا کر کہا کہ مجھے نور سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں آمنے سامنے تھے۔ میں نے نور سے اپنی اس فاحش غلطی کی معافی مانگی۔ نور مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں تم سے سخت شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ نور کچھ تو بولو، میں نے دکھ سے کہا۔ آپ نے سننے بولنے کی تو کوئی راہ ہی نہیں چھوڑی شاہ زیب، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی مجبور ہوں کہ میں اپنی دکھی ماں کو یہ بات بھی نہیں بتا سکتی کہ ان کی بیٹی ایک ہی رات میں دلہن بنی اور اسی رات طلاق کا ٹیکہ بھی لگوا لیا اپنے ماتھے پر۔ وہ سسکنے لگی۔ مجھے معاف کر دو نور، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اس کا حل نکالیں گے۔ میں اسے سمجھانے لگا، میں جانتا ہوں تم اپنے والد کو کھویا ہے جس نے تمہیں بے انتہا محبت کرتی تھی، اور اب اگر آنٹی کو علم ہوا تو وہ بھی یہ دکھ نہیں جھیل سکیں گی۔ میری بات پر وہ بولی کہ اسی بات کا تو دکھ ہے، ورنہ میں امی کو سچ بتا ہی دیتی۔ میں نے اسے بمشکل راضی کیا کہ ہم کسی عالم مفتی سے فتویٰ لے لیں گے۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر میں نے ہر ممکن کوشش کر کے اسے منا لیا، اور دوسرے دن ہی میں ایک مولوی کے پاس چلا گیا جو کہ میرا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اس کا نام حسیب تھا اور وہ میری ہی عمر کا تھا۔ اس نے شروع سے ہی دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا گریجویشن بھی کرتا رہا تھا۔ اب وہ ہر جگہ جانا جاتا تھا اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے جب اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تو وہ کافی پریشان ہوا۔ پھر بہت سوچ کر اس نے حلالہ کا مشورہ دیا۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے نور کو کال کی کہ آج میں اسے لینے آ رہا ہوں۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ چلی آئی۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ اپنی ماں کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ کبھی میرے گھر نہ جاتی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ گھر آ کر میں نے امی کو سب سچ بتا دیا۔ امی نے اپنا سر پکڑ لیا، اب وہ روئے جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اب رونے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے نور عدت تک اسی گھر میں رہے گی تاکہ اس کے گھر والوں کو کچھ علم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس کا نکاح کرنا ہوگا۔ عدت کا وقت پورا کرنے کے بعد ہی دوسرا نکاح ممکن تھا۔ نور راضی نہیں ہو رہی تھی، مگر میں نے کہا کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو پریشان کرنا چاہتی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری اسی بات پہ وہ خاموش ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ اسی بات سے خوفزدہ تھی کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی میں رکاوٹیں نہ کھڑی ہوں، کہ اس کی طلاق سے اور بیوہ ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب نور گیسٹ روم میں رہتی تھی، وہ میرے سامنے تک نہ آتی تھی۔ میں چاہتا تھا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور میں پھر سے نور کو پالوں۔ امی کو بھی چپ سے لگ گئی تھی۔ میں سوچ سوچ کے تھک گیا تھا کہ آخر کون ہوگا وہ شخص جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اور 2 دن کے بعد اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا دوست حسیب بھی تو ہے، اور وہی وہ شخص ہے جو بھروسے کے قابل ہے۔
میں اسی دن اس کے گھر گیا۔ حسیب کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا بچپن یتیم خانے میں گزارا تھا اور پھر اپنی محنت اور لگن سے آگے بڑھتا گیا اور آج وہ ایک کامیاب انسان تھا۔ اس نے اپنا آستانہ بنا رکھا تھا جہاں وہ بنا کسی لالچ کے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، مگر اب تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ میں نے حسیب کے سامنے جب اپنی بات رکھی تو وہ الجھ گیا۔ شاہ زیب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حلالی کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت نکاح کریں۔ وہ بہت سی تعویلیں پیش کرتا گیا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میری مدد کرو یار، میں اس لڑکی کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا۔ اس کے بنا میری زندگی بے نور ہو جائے گی اور میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کے سامنے مرد ہوتے ہوئے بھی رو پڑا۔ بالآخر اس نے حامی بھر ہی لی۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ قیمت میں خود طے کروں گا، حسیب عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے نور کو سب بتا دیا۔ اب بس عدت کا وقت گزرنے کا انتظار تھا اور وقت پڑ لگا کر اٹھتا گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس کی عدت ختم ہوئی۔ اسی دن میں نور کو حسیب کے گھر لے گیا جہاں ان دونوں کا نکاح ہوا۔ حسیب نے کہا کہ وہ نور کو اپنے آستانے پر لے جائے گا اور میں دل پہ پتھر رکھ کر ان دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر آ کر میں بہت رویا۔ اتنی بے بسی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ساری رات میں انگاروں پہ لوٹتا رہا۔ اتنے سارے دن گزر گئے تھے مگر یہ ایک رات بہت بھاری تھی جو کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے کیسے صبح کا سورج طلوع ہوا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت جانے لگا۔ امی نے روک لیا۔ صبر کرو شاہ زیب، اچھے سے صبح تو ہونے دو، پھر چلے جانا، امی نے سخت لہجے میں کہا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں حسیب کے آستانے پر چلا گیا جہاں وہ نور کو لے گیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں نور اور حسیب کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے ہر کسی سے پوچھ کر دیکھ لیا مگر سب بے سود، نہ جانے وہ نور کو کہاں لے گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ میرا دل خوف سے لرز گیا۔ ان کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اب میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور روز حسیب کے گھر اور آستانے کے چکر کاٹتا رہا مگر وہاں کوئی نہ ملتا۔ میں سخت پریشان تھا اور یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے سسرال چلا گیا۔ میں نور کی امی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ شاید نور نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہو، مگر میں کیسے پوچھتا؟ یہ سوچتے سوچتے جب میں وہاں پہنچا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ نور اور حسیب وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کافی خوش لگ رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ دونوں کسی بات پہ مسکرا رہے تھے اور نور نے چائے کا کپ حسیب کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی خود پہ جبر کر کے مناسب لہجہ اپناتے ہوئے حسیب سے پوچھا کہ تم کہاں لے گئے تھے میری بیوی کو؟ میرے لہجے میں غم و غصہ تھا۔ اور اب نور کو طلاق دے دو۔ میری بات پہ وہ دونوں چونکے تھے۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اچانک نور سخت لہجے میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو نور؟ میں حیرت سے پوچھا، جو کچھ آپ نے سنا وہی سب کہہ رہی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں حسیب کے ساتھ ہی رہوں گی۔ مجھے ایک اچھے انسان کی تلاش تھی اور وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس کی باتیں میرے سر سے گزر رہی تھیں۔ اس نے بتایا کہ حسیب نے اسے سب سمجھا دیا ہے کہ عورت کوئی گڑیا نہیں ہے، کہ جب چاہا سوچے سمجھے بنا طلاق دے دی اور پھر دوسرا نکاح کروایا، اور اب تم مجھے دوسری بار طلاق دلوانا چاہتے ہو۔ مجھے جو عزت جو احترام حسیب نے دیا ہے، مجھے ابھی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ میں ایک مکمل مرد کی بیوی ہوں، جبکہ تم سے نکاح کے بعد مجھے فوراً احساس ہو گیا تھا کہ ایک ادھورا مرد جو کسی کی بھی باتوں میں آ کر مجھے 3 طلاقیں دے کر نکال سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی وہی عمل کر سکتا ہے۔ تم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ شک کا سرطان تمہارے احساسات کو نگل چکا ہے اور میں اب اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ مڑ کر اندر جانے لگا۔ اور تم اپنی ماں کو کیا جواب دو گی؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو کل رات ہی ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی ہے۔ میں شدید حیرت میں پڑ گیا تھا۔ کل تک جو لڑکی طلاق کے ڈر سے خوفزدہ تھی، آج اتنی نڈر کیسے بن گئی تھی؟ میں نے حسیب کے جانب خوخوار نظروں سے دیکھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تم نے کیا کر دیا حسیب؟ میں چلایا تو وہ بڑے آرام سے بولا، تم نے کہا تھا نا، نور سے نکاح کرنے کے لیے تم مجھے کوئی بہت ہی قیمت ادا کرو گے۔ بس میں اسی بات پہ راضی ہوا تھا۔ میں نے پہلی رات ہی نور کے سامنے ساری سچائی رکھتی تھی کہ تم کس طرح کے انسان ہو۔ شک تمہاری نس نس میں بہتا ہے اور تم جیسا انسان کسی بھی وقت غصے میں آ کر دوبارہ اسے طلاق دے دے گا تو وہ کیا کرے گی؟ اب جب کہ نور میری منقوہ ہے
تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہو رہی کہ اس جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور مجھے تو بیٹھے بٹھائے اتنی حسین بیوی مل گئی، ورنہ ہم مولویوں کو کوئی اپنی بیٹی دینا پسند بھی نہیں کرتا۔ مگر نور نے مجھے دل سے قبول کر لیا ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، لیکن اگر کبھی نور کو مجھ سے کوئی شکایت ہوئی یا اس نے اپنی زبان سے مجھے کچھ کہا تو وہ دوبارہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو میں کبھی اسے نہیں روکوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا میرے زخموں پہ نمک پاشی کرتا رہا اور میں مرے مرے قدموں سے واپس چلا آیا۔ میرا شک میری زندگی کو نگل گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے نور کو کمرے سے نکالتے وقت ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ مجھے بس اپنے آپ پہ غرور تھا، اور سچ کہتے ہیں غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔